بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا سؤال وهو انا نسلم ان القیام بالعدل العالمی يتوقف على قبول الناس لذلك الآخر۔ گزشتہ درس میں یہ گزارش کی کہ امام میں مہدی علیہ السلام کی غیبت کی سبب ہم خود ہیں، کیونکہ انہوں نے نظام عادل قائم کرنا ہے تو نظام عادل کے لیے پہلے ذہن تیار ہوں اس نئے نظام کو قبول کرنے کے لیے، ماحول آمادہ ہو اس انقلاب کے لیے، اس تبدیلی کے لیے۔ چونکہ ہمارے اذہان تیار نہیں ہیں، ماحول نہیں ہے، ہم تو فی الحال مسلسل ظلم کے پیچھے چل رہے ہیں، فساد اور گمراہی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو جب ذہن ہی آمادہ نہ ہو، فضا سازگار نہ ہو، تو پھر انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے امام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، ہیں اسی دنیا میں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کا ظہور نہیں ہو رہا اور وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ یہاں پر دو سوال ہیں اور اس درس میں فقط انہی دو سوالوں کا مختصر جواب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ چلو خراب صحیح، ہم لوگ ظلم کے دل دادہ ہیں، فساد کے دل دادہ ہیں، گمراہی کے دل دادہ ہیں، اس وجہ سے تو غیبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ امام اسی معاشرے میں رہتے، انہی لوگوں میں رہتے، اور جب امام کا کردار لوگوں کے سامنے ہوتا، ان کے فرمان لوگوں کے سامنے ہوتے، ان کا تربیت کا عمل جب مسلسل چلتا رہتا، تو جب وہ دیکھتے کہ اب لوگ اتنے تیار ہو گئے ہیں کہ انقلاب آ سکتا ہے، پھر وہ اپنی حکومت، عالمی حکومت کا اعلان کر دیتے اور ظلم کو اکھاڑ پھینکتے اور نظام عادل قائم ہو جاتا۔ اس کے لیے غائب رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی معاشرے میں رہنا چاہیے تھا، پھر بھی وہ لوگوں کو تیار کر سکتے تھے۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی اس لیے غائب ہیں چونکہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب، سوال ذہن میں آ گیا؟ اب ذرا توجہ کرو، فرماتے ہیں وَهُنَا سُؤَالٌ، سوال کیا ہے؟ اب وہ پچھلے درس کو ملا کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اِنَّ نُسَلِّمُ، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ اَنَّ الْقِيَامَ بِالْعَدْلِ الْعَالَمِي، کہ عالمی نظام عادل قائم کرنا، پوری دنیا میں عادل الہی کا نفاذ کرنا، عادلانہ حکومت قائم کرنا، یتوقف علی قبول الناس لذلک، یہ موقوف ہے کہ پہلے لوگ ذہنی طور پر آمادہ بھی ہوں اس الہی حکومت کو قبول کرنے کے لیے، اس نئے نظام کو، چونکہ ہم تو نظام ظلم میں رہ رہے ہیں، اس نظام عادل کو قبول کرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہوں، تو جا کر وہ نظام اور وہ حکومت الہی قائم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں اس بات کو، درست ہے۔ وَقُبُولُهُمْ يَرْتَبِطُ بِشُعُورِ حَاجَتِهِمْ إِلَى الْاِسْتِمْدَادِ مِنَ الْغَیْبِ، اور لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں کیا، اور ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اس خراب نظام سے، اس ظلم و جور اور فساد پر مشتمل نظام سے نظام عدل و انصاف کی طرف جانا، ٹھیک غلطی سے درستی کی طرف جانا، یہ محتاج ہے ایک امداد غیبی کا، کہ غیب سے کوئی قوت ہماری مدد کرے تو جا کر یہ ظلم والا نظام عادل کے نظام میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس بات کا بھی ان کو شعور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہے، درست ہے، اس بات کو مانتے بھی ہیں۔
وَلَكِنْ ذَلِكَ لَا يُوَجِّهُ غَيْبَتَهُ عَنِ النَّاسِ، لیکن یہ سبب نہیں بن سکتا کہ امام لوگوں کی نظروں سے غائب رہیں۔ کیوں؟ لِإِمْكَانِ أَنْ يَعِيشَ بَيْنَهُمْ، چونکہ یہ ممکن ہے کہ امام انہی لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہوتے، امام اپنی ہدایت کا کام کر رہے ہوتے، لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے، اور کرتے 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 وَيَصْبِرَ حَتَّى يَجِدَ غَرْفَ الصَّالِحِ، اور اس حد تک امام لوگوں میں درمیان رہ کر کام کرتے حتیٰ کہ وہ دیکھتے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر عدل الہی کا قیام ہو سکتا ہے، اس وقت وہ قیام کر دیتے اور دنیا میں نظام عدل قائم کر دیتے۔ پہلے موجود رہ کر لوگوں کی ایک فکری تربیت کرتے رہتے، اس کے لیے غائب رہنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو لوگوں کے درمیان رہ کر بھی یہ کام، یعنی ماحول سازی، اذہان سازی، لوگوں کے فکروں کو تیار کرنا، یہ لوگوں میں رہ کر بھی کر سکتے تھے۔ بے شک لوگ ظلم و جور کے نظام میں رہ رہے ہیں، لوگ فساد کی طرف جا رہے ہیں، درست ہے، لیکن امام ان کو رہ کر یہ سارے کام کر سکتے تھے۔ والجواب، اب جواب فرماتے ہیں پوری توجہ۔ ان الامام علیہ السلام ان ظہر قبل الموعد، اگر آپ نے اس معین وقت سے پہلے ظہور فرماتے ہیں تو اب دو راستے ہیں۔ فَإِنِ اتَّقَىٰ عَنْ حکومت الجور، اگر تو وہ ظالم حکومت سے ڈر جاتے اور کوئی قیام نہ کرتے اس خوف کی وجہ سے، یا تقیہ اختیار کر لیتے، فَهُوَ لَا يُنَاسِبُهُ، یہ منصب امامت کے لائق نہیں ہے۔ ظالم سے ڈر جانا، خوف کھا جانا، بچ جانا، نہ۔ وَإِن لَمْ يَتَّقِ، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو فَهُمْ قَاتَلُوهُ، تو وہ پھر امام کو شہید کر دیتے۔ دو ہی راستے تھے، یا امام ان کے خوف سے چپ کر گھر بیٹھ رہتے، یا یہ ہے کہ امام ان سے ڈرتے پھر وہ قتل کر دیتے۔ فَالْغَيْبَةُ مَانِعَةٌ عَنْ قَتْلِ، اب ہیں صحیح لیکن غائب ہیں، ظالموں کی دسترس میں نہیں ہیں، تو وہ ان کو شہید بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس معاشرے میں رہتے تو دو ہی آپشن تھے، یا قاتل ہو جاتے یا پھر ان سے خوف زدہ ہو جاتے، یا تکیہ میں چل جاتے، پھر بھی ہدایت کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ وَهَذَا أَمْرٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ، اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، روایات اسی بات کو بیان کر رہی ہیں۔ پہلی روایت، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا بد للغلام من غیبہ، کہ اس آخری حجت کے لیے، آخری جوان کے لیے، میرے آخری جانشین کے لیے غیبت ضروری ہے۔ فقیل لہو، سوال کیا گیا، لما یا رسول اللہ، کیوں ان کے لیے غیبت ضروری ہے؟ باقی جو آپ کے 11 جانشین ہیں یہ ظاہر رہیں گے، اور 12ویں کے لیے غیبت ضروری ہے، کیوں؟ فرمایا یخاف القاتل، اس خوف سے کہ کہیں ان کو قاتل نہ کر دیا جائے۔ بس ہم نے بھی یہی بات کی جو مضمون تھا، روایت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ ایک اور روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب ھذا الامر تعمی ولادتہ علی الخالق، کہ اس آخری صاحب الامر، آخری الامر، یا آخری جانشین، یا آخری امام، آخری وصی، اس کی ولادت مخلوق پر پوشیدہ رہے گی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِي عُنُقِهِ بَيَّ إِذَا خَرَجَ، چاہے وہ جو ظہور کریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ان کی بیعت کی تھی، اس لیے کہ جب ظہور کریں گے پوری دنیا اس وقت ان کی بیعت میں آئے گی۔ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا علت تمنع من ظہورہ،
کہ امام کو ظہور سے روکنے کی مانع صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں ظہور نہیں کر رہے، وہ ہے الا خوف علی نفسہ من القاتل، وہ یہی خوف ہے کہ ظالم انہیں شہید کر دیں گے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، کیونکہ اگر اس خوف شہادت کے ساتھ قاتل کے علاوہ کوئی اور وجہ ہوتی، لَمَا سَاغَ لَهُ الْاِسْتِتَارُ، تو پھر ان کی غیبت اور ان کا یہ پردے میں رہنا پھر اس کا یہ جائز نہ ہوتا، مجوز کوئی نہیں تھا۔ یعنی وجہ اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ ظالم انہیں قاتل کر دیں گے۔ اگر قاتل کا خوف نہ ہوتا، فقط مصیبتیں برداشت کرنی ہوتی تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کان یتحمل المشاق، اس لیے کہ مشقت اور اذیت کو تو برداشت کرتے تھے۔ کیوں؟ ائمہ اور انبیاء کی منازل بلند ہوتی ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ انما تعظم لتحملهم المشاق العظیمہ، اس لیے کہ وہ راہ خدا میں، پیغام خدا کو پہچانے میں جتنی مشقتیں اور اذیتیں زیادہ تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ان کے مراتب اور درجات اتنے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تو پس امام علیہ السلام کیوں اس لوگوں کے درمیان نہیں ہیں تو دنیا میں، لیکن سامنے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا ان ظالموں سے ڈر جائیں، کوئی پیغام الہی نہ پہنچائیں، اور اگر نہیں ڈریں گے تو پھر قتل کر دیے جائیں گے۔ روایات بھی یہی کہتی ہیں، اور اللہ نے انہیں فی الحال زندہ رکھنا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، اسی پر دوسرا سوال، کوئی کہے کہ جی اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو قادر مطلق ہے، قدرت مطلقہ کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ کسی قاتل کو امام تک پہنچنے ہی نہ دے، کہ امام اور قاتل کے درمیان کوئی ایسا مانع ایجاد کر دے، اس لیے کہ وہ تو قادر مطلق ہے، دنیا میں رہیں، جو بھی ان کے قتل کرنا چاہے اس تک اللہ کسی کو پہنچنے ہی نہ دے، قدرت ہی نہ ہو۔ یہ ممکن ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ جواب، ہمارا عقیدہ یہ ہے، پوری توجہ کرنی ہے، کہ ہم لوگ فاعل مختار ہیں، یعنی ہم نیکی کرتے ہیں تو بھی اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اگرچہ توفیق خیر اس کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن مجبور نہیں ہوتے، اور اگر ہم کوئی معصیت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فاعل مختار بنایا، لہٰذا اگر نیک کام کریں گے تو ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم اپنے اختیار سے نیکی کر رہے ہیں، اور اگر ہم کوئی معصیت انجام دیں گے تو عقاب کے مستحق ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم میں کوئی مجبور نہیں کر رہا، ہم اپنے اختیار سے معصیت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ قاتل کو امام تک پہنچنے ہی نہ دیتا، تو کس انداز میں؟ آیا اس اختیار کو سامنے رکھ کر یا مجبور کر کے؟ اگر تو یہ ہے کہ اللہ قاتل کو روک سکتا ہے لیکن قاتل رہے بھی مختار، وہ تو اللہ نے کیا۔ کیا؟ اس نے فرمایا ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی پیروی میں جانا واجب ہے، ان کی نافرمانی کرنا غلط ہے، ان کو قتل کرنا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اس نے بتا دی ہیں، ہر قاتل کو روک دیا ہے، لیکن مجبور نہیں کیا، چونکہ فاعل مختار بنایا ہے، لہٰذا اب وہ یہ کام اختیاراً کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا، معصیت کرے گا تو اس کو کام ملے گا۔
لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اس کو طاقت ہی نہ دیتا تو وہ پھر جبر کا لازم آتا ہے کہ مجبور، اگر وہ مجبوراً قتل نہیں کرتا تو پھر ثواب کس بات کا، چونکہ اس نے اپنی مرضی سے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ثواب تب ملتا کہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا، وہ تو اس نے اپنے ارادہ و اختیار سے کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر امام کی اطاعت کی ہوتی اپنے اختیار سے، اس پر ملنا تھا ثواب، اس کا تو وہ اختیار ہے ہی نہیں، پھر تو انسان فاعل مختار نہیں ہوگا بلکہ وہ مجبور ہو جائے گا، جبکہ انسان فاعل مجبور نہیں۔ ہم عقیدہ جبر کے قائل نہیں ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر آپ کو یہ سوال کرے هَلْ لَا مَنَعَ اللَّهُ مِنْ قَتْلِهِ بِمَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ، کیوں اللہ تعالیٰ کو ایسا معنی ایجاد نہیں کرتا کہ جو قاتل اور امام کے درمیان معنی بن جاتا، چونکہ وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، قدرت مطلقہ اس کے پاس ہے، وہ کوئی ایسا مانع ایجاد کر دیتا کہ کوئی قاتل امام تک پہنچ ہی نہ سکتا، لہذا وہ قاتل نہ ہوتے اور تبلیغ کا دیتے رہے۔ جواب، المنع الذی لا ینافی التکلیف، اللہ نے منع کیا ہے لیکن منع ایسا کیا ہے کہ جو انسان کے مکلف ہونے اور فاعل مختار ہونے کے ساتھ منافی بھی نہیں ہے۔ روکا ہے اللہ نے، معنی ایجاد کیا، لیکن انسان کے فاعل مختار ہونے کے خلاف نہیں کیا۔ کیسے؟ اللہ نے کیا کہا؟ النہی عن خلافہ، اس کی مخالفت، اس کی دشمنی سے روکا ہے۔ الامر بوجوب اطاعتہ، اس کی اطاعت کے واجب ہونے کا حکم دیا، اس کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ الزام الانقیاد لا، اس کی پیروی کو لازم قرار دیا۔ یہ سارے کام کل ذالک فعلہ، اللہ نے کیے ہیں۔ تو یہ سارے معنی ہیں نا، اطاعت واجب ہے، پیروی لازم ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی، یہ سب اللہ نے انسان کو بتا دیا ہے۔ اب بتانے کے بعد کیا ہوگا؟ جو اس کی اتباع کرے گا اپنے اختیار سے وہ مستحق ثواب ہوگا، جو ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ مستحق عقاب ہوگا۔ انسان مکلف ہے، فاعل مختار ہے، اور اللہ نے یہ فرما دیا۔ لیکن اما الحیلولہ بینہم و بینہ فإنہ ینافی التکلیف، لیکن اس انداز میں کہ اللہ ایسا مانع ایجاد کر دیتا کہ کوئی بندہ چاہتے ہوئے بھی امام کو قتل نہ کر سکتا، یہ ہے اختیار کے خلاف ہے، یہ نقد غرض لاؤں۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو مختار پیدا کیا۔ اگر انسان مجبوراً امام کی اطاعت کرتا ہے، مجبوراً ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مجبوراً قاتل نہیں کر سکتا مثلاً، ثواب پھر کس بات کا؟ پھر اس نے اپنے ارادے سے، اختیار سے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ثواب کا مستحق بندہ تب بنتا ہے جب اپنی مرضی سے کرے، وہاں تو اسی کو مرضی سے ہی نہیں فرماتے نا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالتَّکْلِیف، کیوں انسان نے اللہ کو مکلف بنایا؟ ہمیں کیوں مکلف بنایا؟ یہ کرو یہ نہ کرو، تاکہ ہم اپنے ارادے سے جو کرنا تھا کریں گے تو مستحق ثواب ہوں گے، اپنے اختیار سے جو نہیں کرنا تھا اس کو ترک کریں گے تو مستحق ثواب ہوں گے۔ وَالْحَیْلُولَةُ تُنَافِی ذَلِکَ، لیکن اگر اللہ حائل پیدا کر دیتا مانے کہ اس کا اختیار ہی ختم ہو جاتا، لوگ مجبوراً امام کے مطیع ہوتے، مجبوراً ان کے رہبری میں آ جاتے، مجبوراً قتل نہ کرتے فلاں، اگر ایسا ہوتا یہ تکلیف اور اختیار کے منافی ہے۔ وَرُبَّمَا كَانَ فِي الْحَیْلُولَةِ وَالْمَنْعِ مِنْ قَتْلِهِ بِالْکَارِ، بس اوقات ممکن ہے کہ اللہ جبراً اگر ان کو اپنے جبر سے ان کو درمیان معنی پیدا کر دیتا اور وہ قتل نہ کر سکتے، تو ممکن ہے یہ مخلوق کے لیے مفسدہ کا سبب ہوتا، اور اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو مخلوق کے لیے درست نہ ہو۔ چونکہ اللہ نے انسان کو مکلف مختار بنایا ہے، اور اختیار کو سامنے رکھ کر اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اس کی مخالفت حرام ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی پیروی میں لانا ضروری ہے۔ باقی رہی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو غیبت امام ہے یہ در حقیقت
مخلوق کا امتحان ہے کہ کون لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کون کامیاب نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں اما کون الغیبہ موجبۃ لافتحان الخالق، کہ غیبت مخلوق کے امتحان کا سبب ہے، وتمحیصہم، اور ان کے خلوص کو ان کو موحظ کرنا ہے، یعنی واضح کرنا ہے کون ٹھیک اور کون غلط، کون مخلص اور کون گڑبڑ لوگ، جیسا کہ بعض روایات میں آیا۔ مثلا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا فقد الخامس من ولد سابع من الائمہ، کہ ائمہ میں سے 7ویں امام کا 5واں بیٹا جب مفقود یعنی غائب ہو جائے، اپنے کسی بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ جب میرا 5واں بیٹا غائب ہو جائے، فاللہ فی ادیانکم، اپنے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا یضیرنکم عنہا احد، کوئی تمہیں اس دے حق سے دین سے ہٹا نہ دے، کیوں؟ یا بنیا انہو لا بد لصاحب ھذا الامر من غیبہ، چونکہ یہ جو میرا 5واں بیٹا ہوگا اس کے لیے غیبت ضروری ہے، لازم ہے۔ خوب حتی یرجن ھذا الامر من کانا یقول بہ، حتیٰ کہ اس غیبت میں جو امامت کے قائل ہوں گے وہ بھی اس سے برگشت کر جائیں گے، وہ بھی ہٹ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا انما ہی محنت من اللہ امتحن اللہ بہا خلقہ، یہ اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق کو آزما رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بغیر شیخ آیت اللہ خرالی فرماتے ہیں کہ فَهُوَ بیان فائدۃ الغیبہ، یہ غیبت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ مخلص مومن اور غیر مصلح کی تمیز ہو جائے گی، پکے مومن اور دوسرے کی تمیز ہو جائے گی، یہ اس کے فوائد میں سے ہے، سبب یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ طوسی نے کہا اسی مسئلے کو کہ یہ فوائد اور ہوتے ہیں، اسباب اور علل اور ہوتے ہیں۔ شیخ طوسی یوں فرماتے ہیں کہ اما ما رویا من الاخبار من امتحان الشیعۃ فی حال الغیبہ وصعوبۃ الامر علیہم واختبارہم للصبر علیہ، کہ جو روایات یہ کہتی ہیں کہ زمانہ غیبت شیعہ کا مومنین کے لیے امتحان ہے، صعوبۃ الامر علیہم، زمانہ غیبت میں لوگوں پر معاملات سخت ہو جائیں گے، واختبارہم، اور اللہ مومنوں کو اس سختیوں پر صبر کرنے کے ذریعے آزما رہا ہے، روایات میں ایسا آیا ہے۔ فرماتے ہیں فالوجہ فیہا الاخبار ما یتفق عن ذلک، در حقیقت یہ خبر دی جا رہی ہے کہ غیبت کے زمانے میں کیا کچھ ہونے والا ہے، تو ان روایات میں در حقیقت یہ خبر دی جا رہی ہے من الصعوبۃ والمشاق، کہ کیا کیا مشکلات اور سختیاں مومنین پر آئیں گی، یہ اس کی خبر ہے، اور کچھ مومنین ہوں گے جو اس پر صبر کر جائیں گے۔ الی ان قال، حتیٰ کہ شیخ طوسی نے آگے یوں فرما دیا سبب الغیبہ، جو اصل غیبت کا سبب ہے، هو الخوف، وہ ہے خوف۔ خوف کس کا؟ کہ یہ ظالم حکمران اس حجت الہی کو اس دنیا میں نہیں رہنے دیں گے۔ وَأَخْبَرُوا بِمَا يَتَّفِقُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، ائمہ نے جو کچھ اب ہو رہا ہے، جو انہوں نے خبر دی تھی اور جو ہو رہا ہے، یہ بالکل آپس میں موافق ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے خبر دی اور جو کچھ ان حالات میں ہونا ہے وہ بتا رہے تھے امام، کہ جب غیبت آئے گی مومنین پر سختیاں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، فلاں فلاں۔ اور پھر فرمایا ما للمومن من الثواب علی الصبر علی ذلک،
اور جب مومن ان سختیوں پر صبر کرے گا تو اس کو کتنا اجر ملے گا۔ وَالتَّمَسُّكْ بِدِينِهِ، اور ان سختیوں کے باوجود جو دین حق سے متمسک رہے گا کیا ثواب ملے گا؟ إِلَىٰ أَن يَفَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان ساری مشکلات کو ختم کر دے۔ یہ ثواب کے بارے میں۔ لہذا یہ کہنا کہ امام دنیا میں لوگوں کے اندر، دنیا میں تو ہیں، لوگوں کے سامنے رہ کر بھی یہ کام کر سکتے تھے، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، چونکہ دو ہی آپشن تھے، یا قتل کر دیے جاتے یا پھر ظالم سے ڈر جاتے۔ ڈرنا ائمہ کی شان کے خلاف ہے اور قتل کرنے میں مصلحت نہیں تھی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔